أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. صدق الله العظيم. آیت کے ابتدائی حصے میں اللہ رب العزت نے بچاؤ کا سامان اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور دوسرے حصے میں اقدام جہاد کا حکم دیا ہے۔ کل بھی اس حوالے سے آپ نے سنا۔ یاد رکھو، ہر انسان کامیابی کے لیے ایڑی چوٹی کی زور لگاتا ہے، بھرپور کوشش کرتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ انتخابات کے لیے ابھی سال باقی ہوتا ہے، 2 سال باقی ہوتے ہیں، لیکن جس کا ارادہ ہو صوبائی اسمبلی کا امیدوار بننے کا یا قومی اسمبلی کا امیدوار بننے کا، تو 2 سال پہلے 1 سال پہلے کوشش شروع کر لیتا ہے۔ ہر جنازے میں شرکت، ہر شخص کی بیمار کرسی کے لیے حاضر ہونا، ہر علاقے کا وزٹ کرنا، ہر طرف بھاگتا رہتا ہے۔ کیوں کوشش کرتا ہے؟ تاکہ آنے والے انتخابات میں میں کامیاب ہو جاؤں۔ بچے ابھی تک چھوٹے ہیں، کوشش کرتا ہے والد کہ مکان بناؤں، کچھ زمین خرید لوں، کچھ جائیداد بناؤں، گھر اچھا بناؤں۔ کیوں؟ 2 بچے ہیں، 2 لڑکے ہیں، ان کی شادی کراؤں گا، وہ جوان ہو جائیں گے۔ جب ان کی شادی کراؤں گا تو ہمارا اپنا گھر ہوگا، ہم کامیاب زندگی گزاریں گے۔ کامیابی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ایک دکان ہے، دکاندار محنت کرتا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے تاکہ 2 دکانیں بناؤں۔ کیوں؟ کامیاب ہو جاؤں۔ قرآن کریم کے حوالے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص جہنم سے آزاد ہوا، جہنم میں داخل ہونے سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہوا، فقط فاز، وہ کیا ہوا؟ کامیاب ہو۔ تو اللہ رب العزت نے جنت میں دخول اور جہنم سے خلاصی، آزادی کو کامیابی قرار دیا ہے۔ لہٰذا دنیا میں وہی شخص کامیاب تصور کیا جائے گا جو وہی عمل کرتا ہو جس کی بنیاد پر وہ جہنم سے چھٹکارا حاصل کر سکے اور جنت کا مستحق ٹھہر جائے بروز قیامت، جو وہی عمل کرتا رہے۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل اللہ کے راہ میں جہاد کرنا ہے، اللہ کے راستے میں لڑنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی راہ یعنی جہاد، اللہ کی راہ کا غبار اور جہنم کا دھواں کسی بندے کے پیٹ میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی جہاد کے لیے دوڑ لگاتا ہے، جہاد کی خاطر بھاگتا ہے، آخرکار وہ جہاد، اس کا گرد و غبار کوئی انسان کے منہ میں چلا جاتا ہے، نتنوں میں چلا جاتا ہے، پھر پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ دھواں بھی جب ناک اور منہ پہ پڑتا ہے تو پیٹ میں جاتا ہے نا۔ تو جب اللہ کی راہ، جہاد کے راستے کا گرد و غبار جس پیٹ میں چلا گیا یعنی جہاد کیا، پھر اس پیٹ میں جہنم کا دھواں نہیں جا سکتا، یعنی وہ شخص جہنم سے آزاد ہے، وہ شخص جنت میں جائے گا، وہ شخص جنتی ہے۔ اور آگے حضور علیہ السلام نے اسی حدیث میں فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ ایسے ہی بخل اور ایمان کبھی کسی بندے کے دل میں اکٹھے نہیں ہوتے۔ جس شخص کے دل میں بخل ہو، جو بخیل ہو، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، یاد رکھو۔ بخل یہ بہت بڑی روحانی بیماری ہے۔ بخل کی بنیاد پر انسان چاہے جتنا بھی مالدار ہو، لوگ اسے اچھے نام سے نہیں پکارتے۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نیرزد بخیلاں کے نامش بری، بگر روزگارش کند چاکری۔ کہتے بخیل اچھا نام نہیں لے گا کہ اس کا نیک نام بلند ہو۔
لوگ اس کا اچھا نام لیتے ہیں، اگرچہ ساری دنیا اس کی غلامی کرنے والی ہو، اس کی نوکری کرنے والے ہو سارے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بخل اور ایمان، کامل ایمان کسی کے دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، یا کامل ایمان والا ہوگا یا بخیل ہوگا بس۔ تو بخل سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے، اور جس کے دل میں بخل ہو، بخل کی بنیاد پر نہ صدقات ادا کرتا ہے نہ فرض زکات دیتا ہے، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بخیل اربوت زاہد و بحر بر بہشتی نباشد و حکم خبر۔ بخیل چاہے جتنا بھی خشکی پر تری پر عبادت کرنے والا ہو، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بحکم خبر یہ حدیث کے حوالے سے آپ نے سنا، وہ جنت میں نہیں جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث کی ابتدا میں آپ نے سنا کہ جس کے پیٹ میں جہاد کے راستے کا غبار چلا گیا، اب اس پیٹ کے اندر جہنم کا دھواں تک نہیں جا سکتا، یعنی جہنم کے قریب ہی نہیں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ جنت۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے، ایک اور حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ یعنی جہاد کا غبار اور جہنم کا دھواں کسی مسلمان کے نتنوں میں جمع نہیں ہو سکتا۔ نتنوں میں دھواں جاتا ہے، جس مسلمان کے نتنوں میں جہاد کے راستے کا غبار چلا گیا ہونا، غبار، وہاں ان نتنوں میں جہنم کا دھواں نہیں جا سکتا۔ اگلی روایت حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام نکل جانا روئے زمین اور اس کی ساری دولتوں سے بہتر ہے۔ جہاد کرنا صرف ایک مرتبہ نکلنا، اور آگے فرمایا کہ کسی آدمی کا جہاد کی صف میں کھڑے ہو جانا، جہاد کیا نہیں، مجاہدین کی صف میں کھڑا ہو گیا کہ میں جہاد کا ارادہ جہاد کا تھا، ایسے نہیں کہ صرف نام لکھوانا تھا بس، مجاہدین کے صف میں کھڑا ہو، جہاد کیا نہیں، وہ میدان سجا نہیں، پیڑ نہیں لگی، واپس ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 60 سال کی عبادت سے افضل ہے صرف یہ ایک دفعہ کھڑے ہو جانا بس۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کے راہ میں جہاد کرنا، اور جہاد بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی۔ جہاد سے پیچھے ہٹنا ٹھیک نہیں ہے، جب جہاد کا وقت آئے تو جہاد کرنا چاہیے۔ دیکھو روایت میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جہادی لشکر میں بھیجا، یعنی ایک لشکر تیار فرمایا، اس لشکر میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کیا کر دیا؟ شامل کر دیا حضور علیہ السلام، کہ آپ بھی ان کے ساتھ جا کر کیا کرو؟ جہاد کرو۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن ہے، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا، اب صبح انہوں نے جانا تھا۔ حدیث سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تیز دوڑنے والی کوئی سواری ہوگی۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ چلے جائے، کوئی بات نہیں، جمعہ کا دن ہے، میں جمعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑھ لوں گا، پھر دوڑ لگا کر ان کے ساتھ مل جاؤں گا۔ اب عشق اور محبت بھی ہے، کسی صحابی کی نیت پہ ہم شک نہیں کر سکتے۔ اگر کسی صحابی کی نیت پہ، ارادے پہ ایک بال کے برابر شک کیا، ایمان سے آگ دھونے کا خطرہ ہے، کہ ہمارا ایمان ہی برقرار نہ رہے۔ یہ قرآنی شخصیات ہے، ان کے بارے میں غلط سوچنا، یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی نیتیں اچھی نہیں تھی، یہ کہہ بھی نہیں سکتے۔ صحابہ کرام تنقید سے بالا تر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ چلو جمعہ حضور علیہ السلام کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں،
جمعہ پڑھنے کے بعد پھر جا کر دوسرے مجاہدین کے ساتھ میں مل جاؤں گا، پہنچ جاؤں گا، اور پہنچ بھی سکتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب جمعے کا وقت ہوا، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے جمعہ نماز میں شرکت کرنے کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھ لی، آپ علیہ السلام نے بلایا کہ عبداللہ ادھر آؤ، عبداللہ ابن رواحہ، عبداللہ ادھر آؤ۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیوں؟ وہ لشکر، جس لشکر کے ساتھ میں نے آپ کو بھیجا تھا، آپ اس لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے گئے نہیں، کیوں؟ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں گئے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے عبداللہ ابن رواحہ کہ اے اللہ کے رسول، میرا ارادہ تھا کہ جمعہ کی نماز آپ کے ساتھ پڑھوں، ابھی نماز پڑھوں گا، میں پہنچ جاؤں گا ان کے پیچھے، مجھے پتہ ہے راستے کا، میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ، اگر کل روئے زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر ڈالو، روئے زمین کے سارے خزانے خرچ کر ڈالو تو وہ فضیلت اب نہ مل سکے گی جو صبح سے سفر کرنے والوں کے حصے میں آئی ہے۔ یعنی انہوں نے اتنی فضیلت حاصل کی جو صبح چلے گئے کہاں؟ جہاد کرنے کے لیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مطلب حضور کا یہ کہ آپ کیوں رہ گئے؟ تو اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، کیا کرنا؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔